قدم قدم پر کام آنے والی تنظیم. اگر ہم غور کریں کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جو تنظیم ہمیں کام آتی ہے، ہمیں یاد رکھتی ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنتی ہے، آج اسی تنظیم کی کچھ بات کرتے ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے، میں اور آپ بھی دنیا میں آئے تھے. دنیا میں آنے کے بعد ویسے تو سچی بات ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد بھی کسی مذہبی شخص کی ہمیں ضرورت ضرور پڑتی ہے کہ جو کان میں اذان دے، اللہ کا نام پہلے بچے کو بتائے اور بچے کو سنائے، اور اس کے بعد اس بچے کا اسلامی نام بھی تلاش کرنا پڑتا ہے. اگر اس ابتدا کی بھی بات کر لی جائے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہزاروں لاکھوں مبلغین ہوں گے جنہوں نے بچوں کے کان میں اذان بھی دی ہوگی، یا وہ مفتیان کرام اور علماء بھی ہوں گے جن سے بچوں کے نام مسلسل پوچھے جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیے اب اپنے بچے کا نام. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی اسلامی شخصیت کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، صحابی، اولیاء اور سبحان اللہ انبیاء اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں. تو اس کے لیے بھی الحمدللہ ہزاروں مبلغین سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں. بہرحال تھوڑا آگے چلتے ہیں. بچہ ابھی ابتدائی دنوں میں ہے اور اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈیوائسز دے دی جاتی ہیں. اب چھوٹے بچے بھی کارٹون دیکھ رہے ہیں. جناب ویسے تو اتنا جلدی بچے کو ڈیوائس سے قریب نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلیں اگر کارٹون دیکھنا ہی ہے تو وہ کارٹونز کیوں دکھائے جائیں جو اخلاقیات کو برباد کریں. بچپن سے ہی کانوں میں میوزک کی آواز آ جائے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کے شعبے کڈز مدنی چینل کی کہ جہاں اسلامک کارٹونز کے ذریعے، اینیمیشن خاکوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے جو 2-3 سال کے ہیں ان کو بھی دین متین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اللہ رسول کا نام سنایا جا رہا ہے. بڑی خوبصورت پوئمز ہیں کہ وہ گنگناتے گنگناتے بھی اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں، صحابہ کا نام لے رہے ہیں، کلمہ پاک کا ورد کر رہے ہیں. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اب اس کے بعد اس کی تربیت اور تعلیم کا نظام کرنا ہے. اگر تو قرآن پاک پڑھانا ہے تو سبحان اللہ تھوڑا سا اپنے گھر کے باہر نکلیے. جی ہاں، اپنے محلے میں ذرا ڈھونڈیے تو آپ کو مدرسۃ المدینہ جگمگاتا ہوا نظر آ جائے گا، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں. اچھا جناب، اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں امت کا رہنما بن جائے، عالم دین بن جائے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جائے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو تھوڑا سا اپنے محلے سے آگے نکلیے، آپ کو جامعۃ المدینہ نظر آ جائے گا کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہ ایسے انسٹیٹیوٹ بنا دیے گئے ہیں جہاں لاکھوں بچے اور بچیاں درس نظامی کر رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں. اچھا، آپ کا ذہن یہ ہے کہ جناب تھوڑی سی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی مل جائے. میرا بچہ جناب اسکول میں جائے، مگر ایسے اسکول میں جائے کہ جہاں پر اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو، اس کی تربیت بھی ہو، وہ ایسے ماحول میں بڑا نہ ہو کہ جناب نافرمان بن جائے یا گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائے. کیونکہ اسکولوں میں بعض اوقات ماحول بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو الحمدللہ پھر آپ کو دارالمدینہ جگمگاتا نظر آئے گا، جس کی سینکڑوں برانچز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں بنا دی گئی ہیں، جہاں انگلش لینگویج کی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو الحمدللہ دینی تعلیم بھی مل رہی ہے. انشاءاللہ اب آپ کا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور ایک نیک مسلمان بھی بنے گا. اب اس کی تعلیم کے معاملات آگے چل رہے ہیں. اسکول کے بعد کالج کی ضرورت ہے، آپ کو دارالمدینہ کالج ملتا ہے. آگے چلیں گے تو یونیورسٹی بھی چاہیے گی. اسلام آباد میں دارالمدینہ یونیورسٹی بن چکی اور اب اس کی مزید برانچز اور فیکلٹیز پر کام ہو رہا ہے. اب جناب گھر خریدا، گھر خریدنے کے ساتھ ظاہر ہے کہ مسلمان کو قریب کہیں مسجد ریکوائرڈ ہے. جی ہاں، ذرا اپنے محلے پر نظر دوڑائیے، کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد والمدارس کے ذریعے آپ کو سبحان اللہ دعوت اسلامی کے تحت بنائی گئی مسجد نظر آ جائے گی، کہیں تعمیر ہوتی نظر آئے گی. جی ہاں، تقریباً 7,000 سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ شعبہ بنا چکا ہے اور مسلسل تعمیر جاری ہے. مسجد تو لے لیں گے، مسجد تو بنا لیں گے، مگر اس کا امام کہاں سے آئے گا؟ اور امام بھی ہمیں ایسا چاہیے جو صرف مصلی پر تلاوت کرنے والا نہ ہو بلکہ امت کا رہنما بھی ہو، جو آس پاس بے نمازیوں کو نمازی بنانے والا بھی ہو، محلے کو بہترین تربیت کرنے والا ہو. تو سبحان اللہ اس کے لیے ایک فیکٹری لگائی دعوت اسلامی نے جس کے نام رکھا امامت کورس کروائے جا رہے ہیں اور شعبہ امامت کورس کے ذریعے امت کو بہترین رہنما پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اب امام بھی لگ گئے، مسجد بھی بن گئی. اب معاملہ آگے چلتا ہے. اب جب گھر میں بیٹھے ہیں تو جناب ٹی وی گھر میں موجود ہے اور وہ ٹی وی لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے. بعض اوقات ٹی وی پر ایسے پروگرام ہیں جو اخلاق کو برباد کر رہے ہیں. بے حیائی کا سیلاب گھروں میں داخل ہو رہا تھا. سبحان اللہ اسی ٹی وی پر ایک ایسا چینل بھی آیا جس نے میڈیا کی تاریخ میں جناب ایک انقلاب برپا کر دیا. آج تک تو یہ سنا تھا کہ ٹی وی دیکھ کر بگڑ جاؤ گے، مگر یہ کیسا ٹی وی ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں؟ یہ کیسا چینل ہے جس
جس کو دیکھ کر بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، چینل دیکھ کر دماغ میں برے خیالات کے بارے میں تو سنا تھا، مگر یہ کیسا چینل ہے جس کو دیکھ کر خیالات میں مکہ اور مدینہ آ جاتا ہے؟ یہ کیسا چینل ہے جس کو دیکھ کر خوف خدا میں آنسو بہتے ہیں؟ کبھی ذکر مدینہ ہو تو پورا گھر مل کر یاد مدینہ میں روتا ہے۔ یہ کیسا چینل ہے کہ جس کو دیکھ کر گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے؟ بچے چینل دیکھ کر کھڑے ہو کر ماں باپ کا ہاتھ چومنے والے بن گئے ہیں، بے پردہ خواتین جو ہیں وہ اسی چینل کو دیکھ کر با پردہ بننے لگ گئی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد مدنی چینل کی ہے، مگر چونکہ دعوت اسلامی تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، چینل صرف اردو سے کام نہیں چلنا تھا، دنیا بھر میں پیغام پہنچانا ہے، تو انگلش مدنی چینل لایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگلش ورلڈ میں کمال ہو گیا، بنگلہ زبان والوں کے لیے بنگلہ جناب مدنی چینل لایا گیا، مگر اس سے بھی بات پوری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جناب زبانیں تو بہت ساری ہیں، دعوت اسلامی نے تو پیغام پوری دنیا میں پہنچانا تھا۔ اب جناب مختلف زبانوں میں چینل کے کلپس ڈب کیے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ یہ پیغام دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب جناب کتابیں خریدنی تھیں، کسی بک اسٹال پر جا کر کچھ علم دین سیکھنا تھا، تو دعوت اسلامی نے شعبہ بنایا مکتبۃ المدینہ، اور سبحان اللہ ہزاروں کتابیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے آسان اردو میں تفسیر قرآن ہمیں دے دی گئی، آسان اردو میں علماء کرام کی بڑی بڑی کتابوں کا ترجمہ کر دیا گیا تاکہ ہماری فنگر ٹپس پر آ جائیں۔ اچھا جناب اب کتابیں خریدنی تو ہیں مگر بڑی مہنگی ہیں، ہر بندہ تو خرید نہیں سکتا، تو یہ تمام کتابیں جو ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net پر فری آف چارج رکھ دی گئیں کہ علم دین پھیلانا ہے نا، پیسے تو نہیں کمانے۔ اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے یہ کتابیں جو کروڑوں روپے کے ذریعے بنائی گئی تھیں فری پڑھنا شروع کر دی، تو جناب کتابوں کا مسئلہ بھی حل ہوا، علم دین سیکھنے کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ مگر اب تو ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، اب تو لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہر بندہ اب چینل نہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ جانا چاہتا ہے، تو دعوت اسلامی نے اس گیپ کو بھی کیسے کور کیا؟ آپ نام لیجئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا، کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کی دعوت اسلامی کی پریزنس نہیں ہے؟ وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ انسٹاگرام ہو، وہ کون سا ٹویٹر ہو، ایکس ہو، تمام تقریباً پلیٹ فارمز پر ایک شاندار پریزنس کے ساتھ سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی، مبلغین اور علماء کی ویڈیوز آنا شروع ہوئیں، اور یہ بھی ڈیجیٹل دنیا میں کمال کیا کہ اب تک 6 کروڑ سے زیادہ فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں۔ اور سبحان اللہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں جناب اگر بری بات نہ کی جائے، نیگیٹو بات نہ کی جائے تو کون ویورشپ ملتی ہے، کہاں ویورشپ ملتی ہے؟ لائکس اور فالوورز نہیں ملتے، ہم جناب اس لیے الٹا کام کرتے ہیں۔ اے فار ایپل اور بی فار بال کو جناب سبسکرائبر نہیں ملتے، اے فار ایپل اور سی فار بال یعنی الٹی بات کریں گے، غلط بات کریں گے تو سبسکرائبر ملیں گے۔ اس متھ کو بھی دعوت اسلامی نے بریک کیا، یہ بھی سمجھایا کہ نہیں جناب سچی ستھری اور اچھی بات کر کر بھی فالوورز حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ ویڈیوز اب ملینز کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈیجیٹل نیڈ کو بھی دعوت اسلامی نے پورا کیا، میڈیا کی نیڈ کو بھی پورا کیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، ہر بندہ تو ہمارے ساتھ نہیں پڑھے گا نا، ہر بچہ تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں داخل نہیں ہوگا، کوئی اسکول میں جائے گا، کوئی کالج میں جائے گا، تو انہیں بھی تنہا نہ چھوڑا۔ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا، شعبہ تعلیم کے ذریعے اسکولز میں جا کر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، کالجز اور یونیورسٹی میں مبلغین دعوت اسلامی جا کر لیکچرز دے رہے ہیں، اور سبحان اللہ صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں بلکہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، یہاں تک کہ سائنٹسٹ کے درمیان بھی جا کر مبلغین دعوت اسلامی، مفتیان دعوت اسلامی جا کر دین متین کی بات کرتے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی انہیں فیضان مدینہ بلایا جاتا ہے کہ آئیے مل کر تربیت حاصل کریں، اور بہترین امت کے رہنما اپنے اسکول اپنے کالجز سے پیدا کیجئے۔ سبحان اللہ کوئی پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر بن گیا، ان ڈاکٹروں کو بھی دعوت اسلامی نے تنہا نہیں چھوڑا، ان تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی نے شعبہ بنایا، ڈاکٹر مجلس جو جناب ڈاکٹر کے کالجز میں جا کر، کلینکس اور ہاسپٹلز میں جا کر نیکی کی دعوت دے رہی ہے۔ کوئی پڑھتے پڑھتے وکیل بن گیا، کوئی جج بن گیا، دعوت اسلامی نے وکلا کا شعبہ بنایا، ان کے درمیان جا کر نیکی کی دعوت دی، ججز تک جا کر سنت کا پیغام پہنچایا۔ سبحان اللہ کوئی تاجر بن گیا تو بزنس کمیونٹی کو تنہا نہ چھوڑا گیا، بزنس کمیونٹی کے لیے نیکی کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے مجلس تاجران کا قیام عمل میں لایا گیا، مارکیٹوں کے اندر، چیمبر آف کامرس کے اندر اور مختلف فیڈریشنز کے اندر جا کر نیکی کی دعوت کے پیغام کو پہنچایا۔ اور اب آگے بڑھتے بڑھتے ایسے بھی تو بچے تھے کہ جناب جو کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، بچے شروع میں ہی معذور ہو گئے، بولنا مشکل ہو گیا، سننا مشکل ہے، آٹزم ہو گیا، ایسے معذور بچوں کو، ایسے ڈس ایبل بچوں کو جن کو اسپیشلی انیبل بچے کہا جاتا ہے، الحمدللہ FRC بنا کر ان معذور بچوں کی میڈیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں کم از کم 5 برانچز بنا دی گئی ہیں۔ اور سبحان اللہ
اور आगे चलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हजारों की तादाद में हैं, जो नाबीना हैं, गूंगे बहरे हो जाते हैं, और उन बच्चों को भी दीनी तालीम देनी है। स्पेशल पर्सन का शोबा बनाया गया कि उन बच्चों को दीन मतीन सिखाया जा रहा है ब्रिल लैंग्वेज के जरिए। नाबीना जिन किताबों को पढ़ सकते हैं उनके जरिए जनाब कुरान पाक सिखाया जा रहा है, और उन बच्चों के काफले भी, उनके मदरसे स्पेशल बनाए जा रहे हैं। उन स्पेशल बच्चों की स्पेशल केयर जो है वो मेरी और आपकी दावत इस्लामी कर रही है। अल्लाह अकबर। अब इन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो थैलेसीमिया के मरीज बन जाते हैं। नाजरीन जरा गौर कीजिए, बच्चा हमारे घर में है, 15 दिन के बाद उसे खून की जरूरत है। पूछिए उन माँ बाप से ये कितनी बड़ी तकलीफ है जो शायद रोज जीते हैं, जो रोज मरते हैं। उन दुखियारे माँ बाप की सहूलत का क्या इंतजाम किया? दावत इस्लामी ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंपेन का काम शुरू किया। तकरीबन अब 1 लाख के करीब ब्लड बैग्स दुनिया भर में हम दे चुके हैं। 1 लाख ब्लड बैग्स का मतलब ये होता है, बताते हैं डॉक्टर कि 1 ब्लड बैग से 2 बच्चों को फायदा होता है, 2 मरीजों की जनाब जान बच सकती है। तो तकरीबन 2 लाख ऐसे मरीजों तक ये खून पहुंचाया जा रहा है, और ये मुसलसल तहरीक जारी है। क्या खूबसूरत जुमला निगरान शूरा ने पिछले दिनों फरमाया था कि जब तक खून है, जब तक खून देंगे। तो ये है आपकी दावत इस्लामी। मैं किस किस नीड की बात करूं, मुझे बहुत सारे शोबाजात याद आते चले जा रहे हैं जनाब। ये तो कुछ हमारी जिंदगी की नीड्स हुई। अभी मुझसे पहले बात हो रही थी शोबा कफन दफन की। अब किसी का इंतकाल हो जाता है, घर में इंतकाल हो गया है, चाहे वो मर्द है या खातून है, अब उनको गुस्ल देना है, कफन देना है। एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया है कि जिसके जरिए गुस्ल के लिए, कफन दफन के लिए बाकायदा कोर्सेज करवाए जाते हैं, ताकि हर इलाके में, गांव गोठों तक भी कभी भी ये जरूरत पड़े तो सुन्नत के मुताबिक मैयत को गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, और मुसलमान की शानदार अंदाज में तदफीन की जाए। नाजरीन, इसके साथ अगर मुल्क को जरूरत हो, मौसम खराब हो रहा हो, तो पौधे लगाने में कमाल किरदार दावत इस्लामी का शोबा FGRF कर रहा है। 32 लाख के करीब पौधे लगा दिए हैं। इन्वायरमेंट को बेहतर करना है, और अल्लाह ना करे कहीं सैलाब आ जाए, कहीं जलजला आ जाए, कहीं कोई नागहानी आफत आ जाए। दावत इस्लामी का शोबा FGRF, चाहे वो फलस्तीन की वादियां हो, चाहे वो शाम और तुर्की का जलजला हो, या पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के सैलाब हों, आपको दावत इस्लामी के शोबे के इस्लामी भाई हर जगह नजर आते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने बहुत तेजी के साथ, यकीनन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे शोबे जो है मैं मिस कर चुका हूंगा। देखिए, एक मुसलमान को शरई रहनुमाई की जरूरत है, उलमा और मुफ्तियाने किराम की जरूरत है। दावत इस्लामी ने बहुत सारे दारुल इफ्ता बनाए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बनाए। मुफ्तियाने किराम वह मौजूद हैं आपको जवाब देने के लिए, लेकिन चूंकि अब हर बंदा फिजिकली तो दारुल इफ्ता में नहीं जा सकता, तो उन मुफ्तियाने किराम के सुभान अल्लाह डिपार्टमेंट को यूं वसी किया गया कि अब वो टेलीफोन पर भी जवाब देते हैं, व्हाट्सएप पर भी जवाब देते हैं, ईमेल पर भी जवाब देते हैं, सोशल मीडिया पर आकर भी जवाब देते हैं, मदनी चैनल पर आकर भी सवालों जवाब के जरिए जवाब देते हैं। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से लाखों जवाबात दिए जा चुके हैं, लाखों फतावा जारी किए जा चुके हैं, और सुभान अल्लाह इन फतावा को अब डिजिटल फॉर्मेट में भी लाया जा रहा है, ताकि पीछे अगर किसी ने सवाल कर लिया है और वही सवाल मुझे करना है तो मैं दोबारा सर्च करके उसका जवाब हासिल कर सकूं। तो सुभान अल्लाह, कदम कदम पर काम आने वाली तंजीम, इस उम्मत की हर शरई नीड को पूरी करने की जो कोशिश कर रही है वो दावत इस्लामी है। मुझे एक बात बताएं, मेरी कोई एक ज़रूरत पूरी करे, मैं उसका ख्याल रखता हूं कि ये मेरी ज़रूरत का बंदा है, ये मेरा ये काम करने वाला है, मुझे इसका ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात हम उसको फीड भी करते हैं, सैलरी भी देते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं। मुझे बताइए ना, एक ऐसी तंजीम जो पैदाइश से लेकर दुनिया से जाने तक, और मैंने एक जुमला कहा था कि मरने के बाद भी काम आने वाली तहरीक है, एक शोबा है मोहब्बत बढ़ाओ मजलिस, जो इंतकाल कर जाने वाले दावत इस्लामी वालों के लिए ईसाले सवाब का इंतजाम करती है, उनकी बरसी के मौके पर उनके लिए फातिहा का इंतजाम करती है। और सुभान अल्लाह, और कोई नहीं बल्कि अगर बात करें अमीर अहले सुन्नत की, कौन सा मदनी मुज़ाकरा है जिसमें आप दावत इस्लामी वालों को ईसाले सवाब नहीं करते। तो सुभान अल्लाह, हमारे दुनिया से जाने के बाद भी इस तहरीक ने हमारे काम आना है, और हमसे जिंदगी में ऐसे काम भी करवा लेने हैं कि हम जनाब पौधे लगा लें, हम मस्जिद बना लें, हम मदरसा बना लें, बल्कि टेलीथॉन में हिस्सा मिला लें, हम और आप दुनिया से चले जाएंगे। ये शोबाजात, ये काम बाकी रहेगा, और हमें कयामत तक इंशाअल्लाह नेकियां मिलती रहेंगी। तो है ना जिंदगी में भी काम आने वाली और दुनिया से जाने के बाद भी काम आने वाली तंजीम हमारी प्यारी दावत इस्लामी। अब इस दावत इस्लामी का साथ क्यों ना दें। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना बड़ा काम जो दावत इस्लामी कर रही है, जिसके अरबों रुपए के अखराजात हैं, तो उसमें अपना हिस्सा मिलाइए। और ये मौका मिल रहा है, इतनी बड़ी तहरीक का पार्टनर बनने का मौका आपको मिल रहा है, तो आगे बढ़िए। 10,000
रुपए का एक यूनिट बनाया गया है ताकि सभी हिस्सा मिला सकें, और ये 10,000 रुपए पाकिस्तान के लिए हैं। बैरून मुल्क वालों के लिए यूनिट्स अलग अलग हैं, यूके वालों के लिए 75 पाउंड हैं, अमेरिका वालों के लिए $100 हैं, और बाकी मुल्कों की करेंसीज भी यूरो, तकरीबन 70 यूरो गालिबन हैं। स्क्रीन पर आप सबके यूनिट्स देख रहे होंगे। अपने अपने मुल्क में रहकर सच्ची बात तो यह है कि ये हमारे पैसों का नसीब जागेगा कि मेरे और आपके पैसे एक ऐसी तहरीक में, एक ऐसी तंजीम के साथ लग जाएं जो उम्मत के लिए इतनी बड़ी सुबहान अल्लाह सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इतना बड़ा दीन का काम कर रही है। तो सुबहान अल्लाह, आज मौका है, आगे बढ़िए, न सिर्फ अपनी तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से यूनिट्स जमा करवाइए। आप अगर करवा चुके हैं या पहले ही नियत कर चुके थे तो अभी तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद तो दोबारा जज्बा बढ़ना चाहिए कि मैंने और यूनिट देने हैं ताकि ये काम और आगे बढ़े। यकीन कीजिए, जो इतनी सारी सर्विसेज मैंने आपको बताई, इसको हमने इन्हांस करना है। अभी बहुत सारे मुल्क हैं, अभी बहुत सारे शहर पाकिस्तान के भी हैं जहां इन तमाम सर्विसेज को हमने मजीद प्रोवाइड करना है। ये सब आपके ताउन से होगा। आगे बढ़िए, अपनी दावत इस्लामी का साथ दीजिए।